السلام علیکم. یہ ہے CS201 انٹروڈکشن ٹو پروگرامنگ اور یہ ہے لیکچر نمبر 2. اس لیکچر کے اندر آج ہم شروع کریں گے تھوڑی سی سافٹ ویئر کیٹیگریز کے بارے میں بات کرنی, تھوڑا سا سسٹم سافٹ ویئر, ایپلیکیشن سافٹ ویئر, اور پھر وہاں سے چلتے چلتے ہم آئیں گے سی لینگویج کے بارے میں کچھ تھوڑا سا انٹروڈکشن دیں گے آپ کو, اور سی لینگویج کی تھوڑی سی ہسٹری, تھوڑی سی ایولیوشن, تھوڑی سی جسٹیفیکیشن کہ ہم اس کورس میں سی کیوں استعمال کر رہے ہیں اس کو ایکسپلین کریں گے. اور پھر اس کے بعد اس لیکچر کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ آپ کی جو ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ آپ نے استعمال کرنی ہے اس کورس کے اندر, اس کے اوپر ہم آپ کو اسکرین کی مدد سے یا کمپیوٹر کی مدد سے اس کو آپریٹ کرنا دکھائیں گے, اور اسی آپریشن کے اندر ہوپ فلی آپ کا پہلا سی کا پروگرام لکھا جائے گا. آئیے اب شروع کرتے ہیں سافٹ ویئر کیٹیگریز کے ساتھ. یہ چیزیں نئی نہیں ہونی چاہیے آپ کے لیے, یہ چیزیں وہی ہیں جو انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹنگ میں آپ کچھ پڑھ چکے ہیں. ہم نارملی کمپیوٹر سافٹ ویئر کو موٹا موٹا 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک کیٹیگری ہے سسٹم سافٹ ویئر اور دوسری کیٹیگری ہے ایپلیکیشن سافٹ ویئر. یہ بتاتا چلوں کہ جی اس کورس کے اندر تو ہم ایپلیکیشن سافٹ ویئر ہی لکھ رہے ہوں گے اور ڈیولپ کر رہے ہوں گے. ہوپ فلی اگین جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں ذکر کیا تھا کہ جی آپ اپنی اپنی فیلڈز آف ایکسپرٹیز ڈیولپ کریں گے اور اپنا شوق دیکھیں گے کدھر کو جاتا ہے. سو مے بی سم آف یو بیکم سسٹم پروگرامرز, مے بی یو آر رائٹنگ ویری فینسی آپریٹنگ سسٹمز آف ٹمورو. اب اگر ہم دیکھیں کہ جی سسٹم سافٹ ویئر کرتا کیا ہے. سسٹم سافٹ ویئر پرائمریلی اس کا کام ہے کہ جی کمپیوٹر کو کنٹرول کرنا, اس کے ہارڈ ویئر کے ساتھ انٹریکٹ کرنا, ہر ایسپیکٹ آف آپریشن جو ہے اس کو کنٹرول کرنا. اس کی چند لیٹس سے کہ جی کیٹیگریز, سب کیٹیگریز بن جاتی ہیں. ایک کیٹیگری آپ اسے فیملیئر ہیں, آپریٹنگ سسٹم. تو آپریٹنگ سسٹمز کے بارے میں بھی آپ نے کچھ سنا ہوا ہے, کچھ پڑھا ہوا ہے کہ جی آپ کے بیسک جو کمپیوٹر ہے اس کے ہر چیز کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ آپریٹنگ سسٹم کا کام ہے. ساتھ اور بھی سسٹم سافٹ ویئر کی کیٹیگریز ہیں. ایک کیٹیگری ہے لیٹس سے ڈیوائس ڈرائیورز ہیں. آپ ایک نئی قسم کی چیز لیتے ہیں, اس کو اٹیچ کرتے ہیں, اس کے ساتھ کمپیوٹر کی بات چیت کرنے کے لیے ایک آپ کو اسپیشل سافٹ ویئر چاہیے ہوتا ہے, اس کا نام ہے ڈیوائس ڈرائیور. اور پھر اور ہیں, لیٹس ٹیک دم ون ایٹ اے ٹائم. آپریٹنگ سسٹمز کے اگر ایگزامپلس لیں تو موسٹ پروبیبلی جو آپ آپریٹنگ سسٹم استعمال کر رہے ہیں وہ ہے مائکروسافٹ ونڈوز. بہت ہی پاپولر آپریٹنگ سسٹم ہے, لیکن ہرگز یہ اکیلا نہیں ہے, بہت سارے اور آپریٹنگ سسٹمز ہیں. یونکس کا نام آپ نے سنا ہوگا, ویری پاپولر آن دا ویب. ورلڈ وائڈ ویب پہ بہت سارے کمپیوٹرز ہیں, سینکڑوں یا ہزاروں کے حساب سے, جو کہ یونکس آپریٹنگ سسٹم کے اوپر چلتے ہیں. انفیکٹ یہ مینشن کرتا چلوں کہ جو ہمارا ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان کا میل سرور ہے جس پہ آپ کی ساری ای میل آتی جاتی ہے, وہ یونکس کے ایک فلیور جو ہے لائنکس جس کو کہتے ہیں اس کے اوپر وہ چلتا ہے. تو اس کا آپریٹنگ سسٹم مختلف ہے, آپ جو استعمال کر رہے ہیں وہ مختلف ہیں. آپریٹنگ سسٹم اگر صرف مائکروسافٹ ونڈوز کو لے لیں تو اس کے اندر ہی بڑی ورائٹی آتی ہے. کئی آپ میں سے ہوں گے وہ بیٹھے ہوں گے ونڈوز 98 مشین کے اوپر. سو ونڈوز 98 از ون ٹائپ آف آپریٹنگ سسٹم. دین سم آف یو مائٹ بی ورکنگ آن ونڈوز 2000 پروفیشنل. سو ونڈوز 2000 از اندر ٹائپ آف آپریٹنگ سسٹم. لک اینڈ فیل تقریباً وہی ہے, لیکن اندر سے بہت زیادہ فرق ہے. اس کے بعد کہیں پہ آپ کی لیب میں شاید کوئی سرور بھی لگا ہو. سرور جو ہوگا وہ شاید ونڈوز 2000 سرور ہو یا ونڈوز NT سرور ہو. سو جب NT کہتے ہیں یا 2000 سرور کہتے ہیں, یہ یٹ اندر آپریٹنگ سسٹم کا ایگزامپل ہے. پھر میں اگر اپنی مشین کو دیکھوں, میری مشین پہ ونڈوز XP ڈلا ہوا ہے, یہ بھی ایک آپریٹنگ سسٹم ہے. سو بہت سارے آپریٹنگ سسٹمز دنیا میں پائے جاتے ہیں, صرف ونڈوز نہیں. یونکس ہے, مین فریمز کے ہیں, IBM کی مشینوں کے اپنے ہیں, OS 400 آ جاتا ہے. سن کا آپ نے نام سنا ہوگا, ان کا سولارس ہے آپریٹنگ سسٹم, وہ بھی ایک یونکس کا ویریئنٹ ہے. جو ہمارے زیادہ تر چھوٹی مشینیں ہیں لیٹس سے PCs یا ورک اسٹیشنس, اس میں آپ کو مائکروسافٹ ونڈوز ملے گی, سن کا سولارس یا یونکس کے ویریئنٹس ملیں گے, اور ایپل کا میکنٹوش کا جو آپریٹنگ سسٹم ہے اس کا نام سسٹم ہے, تو وہ سسٹم 10, اس طرح کی چیزیں آپ کو ملیں گی. اب اگر ہم آئیں ڈیوائس ڈرائیورز کی طرف, تو آپ نے اپنے کمپیوٹرز کے ساتھ دیکھا ہوگا کہ جی عام طور پہ ایک مانیٹر تو لگا ہی ہوا ہے, ایک کی بورڈ لگا ہوا ہے, ایک ماؤس لگا ہوا ہے. اگر آپ جا کے ان کی پراپرٹیز دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جی جو آپریٹنگ سسٹم ان کو کنٹرول کر رہا ہے
اس کو بھی معلوم ہے کہ جی مانیٹر کس قسم کا ہے, ماؤس کس قسم کا ہے, اور ان کو چلانے کے لیے اس نے ایک اسپیشل پیس آف سسٹم سافٹ ویئر لوڈ کر رکھا ہے. وہ سافٹ ویئر ہے لیٹس سے ڈیوائس ڈرائیور. یہ صرف کی بورڈ اور ماؤس تک محدود نہیں ہے. کئی کمپیوٹرز کے ساتھ آپ نے اسکینر دیکھا ہوگا, اسکینرز کے ساتھ بھی ڈرائیور آتا ہے, وہ لوڈ کرنا پڑتا ہے. اگر ہمارے کمپیوٹر میں لیٹس سے سی ڈی رائٹر لگا ہوا ہو تو سی ڈی رائٹر جو ہے اس کا بھی اپنا ڈرائیور آتا ہے, اینڈ سو آن. سو یہ ڈیوائس ڈرائیورز چھوٹے چھوٹے پیسز آف سسٹم سافٹ ویئر ہیں جو کہ آپریٹنگ سسٹم اپنا حصہ بنا لیتا ہے, ان کو اپنے پاس لوڈ کر لیتا ہے, لیکن استعمال کرتا ہے مین کمپیوٹر یونٹ کی کمیونیکیشنز کے لیے ود دیز ڈیوائسز. چھوٹی سی انٹرسٹنگ بات بتاتا چلوں, اگر آپ اسکینر پہ کبھی آئیں گے تو جو عام طور پہ ہمیں اسکینرز ملتے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ جی لکھا ہوگا ٹوین ڈرائیور, TWAIN. یہ نام تو خیر اس دنیا میں بہت سارے ہیں, جارگن بھی بڑی ہے, لیکن ٹوین از این انٹرسٹنگ ایکرونیم. اٹ اسٹینڈس فار ٹیکنالوجی وداؤٹ این انٹرسٹنگ نیم. یعنی اسکینرز بن گئے, ان کا ایک انٹرفیس بن گیا, اس قسم کی کیبل ہوگی, یہ کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ ہوگی, لیکن اس کا نام کوئی نہیں بنا. تو پھر نام کے لیے انہوں نے ٹوین ڈرائیورز لکھنے شروع کر دیے. سو ڈیوائس ڈرائیورز بھی کوئی چیز ہے, ویری امپورٹنٹ کمپوننٹ. اس کے بعد ہمارے پاس کچھ یوٹیلیٹی سافٹ ویئر آتا ہے. یوٹیلیٹی سافٹ ویئر میں اگین شاید آپ کی مشین پہ آپ نوٹس کریں کہ جی ڈسک کمپریشن ایک یوٹیلیٹی چل رہی ہے. یعنی جب بھی آپ کوئی فائل لکھ کے سیو کرنا چاہتے ہیں ڈسک کے اوپر تو وہ اس کا سائز کمپریس ہو کے ڈسک کے اوپر لکھا جاتا ہے. فائدہ کیا ہوتا ہے, اسی ڈسک پہ زیادہ چیزیں سٹور کی جا سکتی ہیں. جب آپ اس کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں یا واپس بلاتے ہیں فائل کو تو وہ ایکسپینڈ ہو کے نارمل فارم میں آپ کو ملتی ہے. سو ڈسک کمپریشن یوٹیلیٹیز جو ہیں یہ بھی سسٹم سافٹ ویئر کا حصہ بن جاتی ہیں. ڈسک ڈی فریگمنٹنگ, یہ بھی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے. شاید آپ نے کمپیوٹر ہارڈ ویئر میں تھوڑا سا ڈسک کے بارے میں سنا ہوگا یا دیکھا بھی ہوگا. آپ کا اپنا انٹرسٹ ہے تو آپ نے کھولنے کی کوشش کی ہوگی, نہ کھولیے گا پھر نہیں چلے گی ڈسک, اگر ہارڈ ڈسک کی ہم بات کر رہے ہیں. لیکن ہارڈ ڈسک جو ہے وہ ایک لیٹس سے ڈسک ہے, گول ہائی سپیڈ پہ گھوم رہی ہے, اس کے اوپر ڈیٹا لکھا جا رہا ہے, اس سے پڑھا جا رہا ہے. جیسے جیسے استعمال چلتا جاتا ہے ان ڈسک کا تو ڈیٹا لکھتے ہوئے پڑھتے ہوئے اٹس اے ریڈ رائٹ میڈیم, سو دیٹ مینس ڈیٹا مٹایا بھی جا سکتا ہے. اب دیکھیں ہوتا کیا ہے, آپ نے ایک بڑی ساری فائل لکھی, اس نے ڈسک پہ کچھ جگہ لے لی, آپ واپس آئے, آپ نے 10 چھوٹی فائلیں لکھی, پھر آپ نے ایک اور بڑی فائل لکھ دی, تو اب ڈسک کا ایریا کنزیوم ہوتا جا رہا ہے. بیچ میں آ کے آپ نے ایک چھوٹی فائل ڈیلیٹ کر دی, کیا ہوگا, وہاں پہ ڈسک کا ایک چھوٹا سا حصہ جو ہے وہ ان یوزڈ پڑا ہوگا, یعنی اویلیبل ٹو بی ریٹن آن اگین. ایز ٹائم گوز آن ڈسک کے یہ ٹکڑے جو ہیں یعنی استعمال شدہ اور بلینک یا ایمپٹی جن پہ آپ لکھ سکتے ہیں, یہ پورے سرفیس کے اوپر ٹکڑے 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 بنے ہوتے ہیں. اس کو ہم عام اصطلاح کے اندر کہتے ہیں کہ جی ڈسک فریگمنٹ ہو گئی ہے. اس کا یہ نہیں مطلب کہ ڈسک کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, پر ڈسک کا جو ایریا ہے جس پہ لکھا جاتا ہے, یعنی جیسے کاپی کا کاغذ ہے, اس کاغذ کے اوپر اگر آپ پینسل سے لکھیں اور کاغذ بھر جائے تو درمیان والی 2 لائنیں مٹا دیں, پھر ایک اور لائن مٹا دیں, تو کافی سارے بلینک سپیسز بیچ میں بن جاتے ہیں, تو پیپر بیکمز فریگمنٹڈ. اسی طریقے سے ڈسک بیکمز فریگمنٹڈ. اس فریگمنٹیشن کو اگر دور کر لیا جائے تو آپ کے سسٹم کی پرفارمنس بہتر ہو جاتی ہے, پروگرامز جلدی پڑھے جاتے ہیں, ڈیٹا جلدی لکھا جاتا ہے. اس کے لیے بھی سرٹن یوٹیلیٹی سافٹ ویئرز بنائے جاتے ہیں, آپ کو ملتے بھی ہیں, دے آر کالڈ ڈسک ڈی فریگمنٹرز. سو وہ بھی یا سسٹم سافٹ ویئر کا حصہ بن جاتے ہیں, اس کو ہم سسٹم سافٹ ویئر کہتے ہیں. اس کے علاوہ اور قسم کی یوٹیلیٹیز ہیں, جیسے ہمارے ایز فار پروگرامرز ٹولز آف دا ٹریڈ بنتے ہیں, کمپائلرز, انٹرپریٹرز وغیرہ وغیرہ. آج ہم ایک اسپیسیفک کمپائلر یا انوائرمنٹ کی بات کریں گے, یہ بھی سسٹم سافٹ ویئر گنا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب یہ جو ساری سسٹم سافٹ ویئر کی چیزیں ہیں, یہ پروبیبلی جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ جی آپ ڈاؤن دا روڈ وین یو آر پروفیشنل اینڈ ورکنگ ان دا انڈسٹری یو مائٹ بی ڈیولپنگ دیز پروگرامس, بٹ بائی اینڈ لارج the demand and the requirement is for writing application software. So اب application software کیا ہے بھائی, وہی جن کی ہم بات کرتے رہے ہیں کہ جی ایک اکاؤنٹنگ کا پروگرام ہے, ایک پے رول کا پروگرام ہے, ایک انوینٹری کنٹرول سسٹم آپ لکھ رہے ہیں, آپ کوئی گائیڈنس سسٹم لکھ رہے ہیں, آپ کوئی مے بی
پلین کا کیا کہنا چاہیے جیوگرافیکل پوزیشننگ سسٹم کے ساتھ انٹریکٹ کرنے والا پروگرام لکھ رہے ہیں. آج کل اگر دیکھیں تو گاڑیوں میں ایک بڑی فینسی قسم کی ڈیوائس آنی شروع ہو گئی ہے. پاکستان میں ابھی تھوڑی سی کم ہے, آ جائے گی. وہ جو جی پی ایس سیٹلائٹس باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنا سگنل بھیجتے رہتے ہیں, تو گاڑی آپ کو کار کے اندر بیٹھے ہوئے بتا سکتی ہے کہ جی پریسائسلی اس وقت آپ کہاں پہ ہیں. تھوڑی سی اس کے اندر پروگرامنگ شامل کریں, تھوڑا سا سروے کر کے نقشہ ڈال دیں, گاڑی کو کہہ دیں کہ جی میں نے ایئرپورٹ جانا ہے, وہ خود آپ کو بتاتی جائے گی کہ جی یہاں سے 10 گز کے بعد رائٹ کو مڑیں, 100 گز آگے جا کے لیفٹ مڑیں, اور آپ کو منزل تک پہنچا دے گی. These are all very interesting examples of application software. So all the way from mundane, mundane meaning جو ایوری ڈے اپلیکیشنز بزنس کی ہوتی ہیں, all the way to something very fancy like a GPS system. یہ سارے اپلیکیشن سافٹ ویئر ہیں. اس کورس میں آبویسلی زیادہ تر ہم اپلیکیشن سافٹ ویئر بنا رہے ہوں گے. اب ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں سی لینگویج کی. سی لینگویج جو ہے وہ بیل لیبز میں ایجاد ہوئی ان دا لیٹ 60s ارلی 70s. BCPL اور B یہ دو مختلف لینگویجز تھیں جو وہاں پہ ہی ڈیولپ ہو کے استعمال ہو رہی تھیں فار رائٹنگ ویریس سسٹم سافٹ ویئر, ایون آپریٹنگ سسٹمس. تو ڈینس ریچی ایک صاحب تھے, انہوں نے ان لینگویجز کو لیٹس سے ان کا گڈ سیلینٹ فیچرز لے کے ایک جنرل پرپز پروگرامنگ لینگویج, دا سی پروگرامنگ لینگویج, یہ ڈیولپ کی. یہ سی لینگویج جو ہے وہاں پہ اسی کے تھرو یونکس آپریٹنگ سسٹم لکھا گیا. اب تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے بات کہ جی سی کا کمپائلر جو ہے وہ بھی عام طور پہ سی میں ہی لکھا جاتا ہے. یہ اتنی پاورفل لینگویج ہے کہ جناب اس کی موسٹ سسٹم یوٹیلیٹیز ان ووگ ٹوڈے, آپریٹنگ سسٹمز اینڈ ادر سسٹم سافٹ ویئر, they are also written in C. So it's a very very powerful language. جیسے آپ کو پتا ہے ہر قسم کی پاور کے ساتھ کچھ رسپانسبلٹیز بھی آتی ہیں. وہ رسپانسبلٹیز ایز پروگرامرز یو ول ہیو ٹو لیو اپ ٹو. پرابلم کیا ہے, سی کی جہاں پہ پاور ہے وہ تقریباً کہہ لیں کہ کمپیوٹر کے حوالے سے تقریباً انلمیٹڈ پاور ہے. آپ چاہیں تو کمپیوٹر کا ایسا پروگرام کر دیں کہ اس کی کوئی ڈیوائس آف کر دیں, کوئی ڈیوائس آن کر دیں, ہارڈ ڈسک کے ساتھ آپ کھیل سکتے ہیں, پیریفرلس کے ساتھ کھیل سکتے ہیں, بٹ دیز آر ٹرکی تھنگس, یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ان پروگرامنگ. سی کے ساتھ آپ غلط پروگرام لکھنا جو کہ چلتے ہوئے کمپیوٹر کو بٹھا دے بہت آسان ہے. سو وی ہیو ٹو بی کیئرفل آل دا ٹائم, وی ہیو ٹو بی کیئرفل. سو ڈینس ریچی بیسیکلی روٹ دا سی لینگویج which was then used to develop the Unix operating system, and scientific community کے اندر جو بڑی یونیورسٹیز وغیرہ ہیں اس کے اندر دونوں یونکس آپریٹنگ سسٹم اور سی لینگویج وہ اتنے زیادہ پاپولر ہو گئے, ایک دم آگ کی طرح پھیلے. ساری کمیونٹی نے ان کو اپنا لیا اور ہر جگہ پہ بات ہو رہی تھی سی لینگویج یہ اور یونکس آپریٹنگ سسٹم. وہ جب میں اسکول میں پڑھتا تھا یہ وہی زمانہ تھا, تو میں نے بھی سی کے اوپر ہاتھ کھولا. اب بیکاز یہ ساری اس کمیونٹی میں پھیل گئی تو جہاں پہ ریسرچر کام کر رہے ہوں تو وہ اپنے تھوڑے سی بیچ میں ایڈیشنز کرنی شروع کر دیتے ہیں. وہ ایڈیشنز ہوتی گئیں اور سی کے ویریئنٹس بننے شروع ہو گئے. یہ والی سی کون سی ہے جی, یہ فلانی یونیورسٹی کی سی ہے, اس میں 2 نئے فیچر ہیں, اس میں 3 نئے فیچر ہیں, ایٹسیٹرا. سے ایک کھچڑی سی پکنی شروع ہو گئی. جو ہماری انڈسٹری میں تقریباً طریقہ ہے ایولیوشن کا, وہ طریقہ یہ ہے کہ جی پہلے ایک چیز جو ہے نا وہ ایک لیٹس سے پاپولیرٹی گین کر لیتی ہے, اور پاپولیرٹی کے بعد اس کو ایک قسم کا سٹینڈرڈ تصور کرنے لگ پڑتے ہیں ہم. سٹینڈرڈ بننے کے لیے پھر کچھ خاص کمیٹیز بیٹھتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ جناب اس کے کون کون سے فیچرز ہیں جن کو ہم سٹینڈرڈ کے اندر لکھ سکتے ہیں کہ جناب یہ اس طرح سے اس کا بیہیویئر ہوگا. تو سی کے اوپر بھی ایک سٹینڈرڈ کمیٹی بیٹھی, اینڈ ارلی 70s کے اندر سی کا سٹینڈرڈ جو ہے وہ پبلش ہو گیا. وہ تھا NCC, ANSI, ٹھیک ہے نا, امریکن نیشنل اسٹینڈرڈز انسٹیٹیوٹ کی سی لینگویج. جو میں کتاب کا ذکر کیا تھا کہ دا سی پروگرامنگ لینگویج, وہ برائن کرنیگن اور ڈینس ریچی نے لکھی ہے. اور وہی بات کہ جی جب لینگویج کو آتھر کوئی لکھ رہا ہوتا ہے بات, تو مزہ بھی آتا ہے پڑھنے کا, سمجھ بھی آتی ہے کہ جی اس کا ڈیزائن کس طرح سے کیا گیا اور اس میں کیا فیچرز ہیں. سی لینگویج کی پاور میں تھوڑی سی آپ کو پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ جناب اس کے ساتھ آپ سسٹم سافٹ ویئر بھی لکھ سکتے ہیں اور اپلیکیشن سافٹ ویئر بھی لکھ سکتے ہیں. اور آج کل کا بہت زیادہ کوڈ جو ہے وہ سی میں لکھا جا رہا ہے یا سی میں لکھا جا رہا تھا.
تھا اس واسطے کہ جی ایولیوشن تو ہوتی گئی. آپ کو پتہ ہے ہماری انڈسٹری جو ہے کمپیوٹر سائنس یا انفارمیشن ٹیکنالوجی یہ بہت تیز چلتی ہے. سو اس میں نئی نئی ایجادات ہوتی گئیں, نئے فیچرز آتے گئے, نئی لینگویجز آتی گئیں. سی پلس پلس امیجیٹلی اس کے فوراً بعد آئی. بیان سٹروسٹرپ ایک اور پروگرامر ہیں, بڑے اکمپلسڈ ہیں, انہوں نے سی پلس پلس لکھی, جس کو پہلے اس کا نام پڑا سی ود آبجیکٹس, پھر ایونچولی اس کا نام سی پلس پلس آ گیا. سی پلس پلس جو ہے وہ آبجیکٹ اورینٹیڈ لینگویج ہے, لیکن اس کے اندر سی کی تمام پاور موجود ہے. تو ہم جو ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ استعمال کریں گے اس کورس کے اندر وہ ایکچولی سی پلس پلس کی انوائرمنٹ ہے, یعنی اس میں آبجیکٹس, میتھڈ سب کچھ موجود ہے. لیکن ہم اس کورس کے اندر ریلیجسلی اس چیز کو اوائڈ کریں گے, ہم آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ کو ٹچ نہیں کریں گے. اخیر پہ جا کے اس کا فلیور ضرور آپ کو دے دیں گے, لیکن اس کے لیے علیحدہ کورس ہے. سو سی کے بعد سی پلس پلس آ گئی. اس کے بعد بیکاز دیز لینگویجز ور ویری پاورفل اینڈ دے ور کیپیبل of not running properly if or rather the programs could cause problems. اگر کوئی اناڑی پروگرامر ان کو لکھنے لگ پڑے تو پھر یہ فیل ہوا کہ جی اب ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں کہ ایولیوشن کیا ہو رہی ہے کہ جی انٹرنیٹ آ گیا, ورلڈ وائڈ ویب آ گئی. اب آپ کو ایسی ایک لینگویج چاہیے تھی جو کہ کام زیادہ تر کر سکے, لیکن اس کی دیواریں ذرا پکی کر دو تاکہ وہ ان ایڈورٹنٹ جو چیزیں جو ہم نے ڈیزائن میں نہیں رکھی ہوئیں وہ نہ ہو پائیں. سو اس ایولیوشن کا جو نتیجہ تھا دیٹ واز دا جاوا پروگرامنگ لینگویج. جاوا جو ہے نام نیا ہے, آپ نے جاوا اسکرپٹ بھی دیکھ لی, وہ بھی ویریئنٹ ہے. یہ ساری اگر آپ دیکھیں گے تو جب آپ سی پروگرامنگ شروع کریں گے آپ کہیں گے یہ تو سی ہی ہے. سو سی ہی لگتی ہے کہ جی جاوا میں لکھا ہوا کوڈ ہو یا جاوا اسکرپٹ میں لکھا ہوا کوڈ ہو یا سی پلس پلس میں لکھا ہو, اٹس ویری ویری سملر. دا سنٹیکس از آلموسٹ دا سیم, ایکسیپٹ جاوا کے اندر تھوڑی سی چیزیں ایڈ کیں اور بہت ساری چیزیں سبٹریکٹ کیں جن سے ہارمفل سائڈ ایفیکٹس جو ہیں پروگرامس کے وہ ایلیمینیٹ ہو سکیں. سو سی ان دیٹ سینس از ویری پاورفل اینڈ ویری کیپیبل اینڈ اے میچور لینگویج. دس بیسیکلی از دا ریزن دیٹ وی چوز سی ایز دا ویہیکل فار دس کورس. سی پلس پلس کی انوائرمنٹ جو ہے جس کے تھرو ہم یہ سی پروگرامنگ کریں گے وہ اس واسطے کی کہ اس کو تھوڑا سا میں ایکسپلین کرتا چلوں گا جیسے ہم اس میں جائیں گے, کہ کچھ ایریاز ہیں جو کہ کنسیپچولی انڈرسٹینڈ کرنے آسان رہتے ہیں. جیسے اسکرین پہ آؤٹ پٹ جو ہے آپ کا کوئی پروگرام کوئی آؤٹ پٹ اگر دینا چاہتا ہے تو سی پلس پلس میں بڑا آسان ہے, میں آپ کو ایک کمانڈ بتا دوں گا, آپ کا کام شروع ہو جائے گا. سی میں وہی کام کرنے کے لیے پہلے مجھے اتنی ساری چیزیں ایکسپلین کرنی پڑیں گی یا آپ کو آن فیتھ لینی پڑیں گی. تو آن فیتھ ابھی تو آپ لیں گے کچھ چیزیں, آگے چل کے آپ ان کو سمجھتے جائیں گے. اب وی شوڈ ٹیک اے لک ایٹ کہ جی ہمارے ٹولز آف دا ٹریڈ کیا ہے. ٹولز آف دا ٹریڈ میننگ کہ جی دیکھیں, ایک تو ہم ایز پروگرامرز ہم اپنی کوئی کیپیبلٹیز بنا رہے ہیں, ڈیولپ کر رہے ہیں. دوز آر دا ٹولز دیٹ وی ول یوز ان آر لائفز ڈاؤن دا روڈ. لیکن ٹو ڈیولپ دیز کیپیبلٹیز ہمیں کچھ سافٹ ویئر ٹولز آلریڈی چاہیے. سو دیکھیں ہمارا یہ تقریباً ٹولز وہی ہیں جیسے میں ابھی بات کروں گا کہ جی پروگرام کا لائف سائیکل ہوتا کیا یا پروگرام ڈیولپمنٹ کا لائف سائیکل کیا ہے, وہ ٹولز ان کے ساتھ چلتے ہیں. سب سے پہلے پروگرام لکھنے کے لیے آپ کو کوئی ایسا ٹول چاہیے جس سے آپ کوڈ ٹائپ کر سکیں کمپیوٹر کے اندر. سمپل ٹول ہم اس کو ایڈیٹر کہتے ہیں. کین یو یوز مائکروسافٹ ورڈ فار ایگزامپل, اے ورڈ پروسیسنگ پروگرام ٹو ٹائپ یور کوڈ؟ دا آنسر از یس یو کین. لیکن یہ خیال رکھیں کہ ایک ورڈ پروسیسر جو ہے وہ اتنا بڑا ایک مانسٹر ہے, اس کے اندر بولڈ کرنا اور ہائی لائٹ کرنا اور انڈر لائن کرنا اور مختلف فونٹس اور ان کے سائزز, رنگ روغن, یہ سب چیزیں موجود ہیں. جب آپ فائل سیو کرتے ہیں تو یہ ساری جو میں اس کو رنگ روغن کہہ رہا ہوں یہ چیزیں فائل کے ساتھ سیو ہو جاتی ہیں. لہٰذا جو فائل ڈسک پہ پڑی ہوئی ہے وہ چیز نہیں ہے جو آپ نے کی بورڈ سے ٹائپ کی تھی, اس کے اندر اور بہت چیزیں موجود ہیں. جب ہم پروگرامنگ کرنے لگتے ہیں تو ہمیں وہ چیزیں نہیں چاہیے ہوتی, ہمیں سمپل ٹیکسٹ چاہیے ہوتا ہے جو کہ پروگرام کے الفاظ ہیں, پروگرام کی کمانڈز ہیں, پروگرام کا حصہ ہیں. اس واسطے وی نارملی ڈفرینشیٹ کہ جی ورڈ پروسیسنگ اور چیز ہے, ایڈیٹر اور چیز ہے. یہ ٹیکسٹ ایڈیٹرز کہلاتے ہیں جو سمپل لینگویج آپ جو ٹائپ کریں صرف اسی کو ڈسک کے اوپر سیو کریں. سو ایڈیٹر ہمیں چاہیے. اس کے بعد وی آلسو نیڈ سم کائنڈ آف اے کمپائلر. ریممبر کہ یہ جو ہماری پروگرامنگ لینگویجز ہیں, سی از ون آف دیم, یہ دے آر انگلش لائک, یعنی وہی الفابیٹ جو ہم کی بورڈ سے ٹائپ کرتے ہیں
اس سے ہم پروگرامز لکھتے ہیں اور وہ ہم پڑھ سکتے ہیں ایز ہیومن بینگس اور ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں. لیکن جیسا آپ کو پہلے بتایا گیا تھا, کمپیوٹر اس لینگویج کو نہیں سمجھتا, پہلے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا پڑتا ہے کسی طریقے سے انٹو دا بائنری لینگویج اینڈ دا الیکٹریکل امپلسز, جو کہ کمپیوٹر جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کر سکے اور ایکسیکیوٹ کر سکے. اس کام کے لیے جو ٹولز استعمال ہوتے ہیں وہ موٹی موٹی دو کیٹیگریز ہیں ان کی, ایک ہے انٹرپریٹر اور ایک ہے کمپائلر. یہ بھی آپ کو بتایا گیا تھا ان دونوں کا فرق جو ہے. انٹرپریٹر جو ہے وہ پروگرام کو لے کے لائن بائی لائن ایکسیکیوٹ کرتا ہے. تو اگر آپ نے 20 لائنوں کا پروگرام لکھا ہوا ہے, ایک انٹرپریٹر پہلے پہلی لائن لے گا, اس کو انگریزی کی نما جو لینگویج ہے لیٹس سے سی, اس کو ٹرانسلیٹ کرے گا انٹو مشین کوڈ اور کمپیوٹر اس کو ایکسیکیوٹ کرے گا اور ایکسیکیوشن کے بعد وہ دوسری لائن پہ جائے گا. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پروگرام جو ہے اس کی جو انالیسس کر رہے ہیں یا ڈیبگنگ کر رہے ہیں یا اس میں سے غلطیاں نکال رہے ہیں, وہ آہستہ 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 ہم دیکھ دیکھ کے ان کو نکال سکتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ جب ہمارا پروگرام بڑا ہو جاتا ہے تو جناب یہ اس طرح سے اس کو آپریٹ کرنا ذرا سا مشکل ہو جاتا ہے. اور انٹرپریٹرز جو ہیں یہ پہلے بیسک لینگویج کے ساتھ آئے تھے اور وہاں پہ تو بہت پاپولر رہے, لیکن انٹرپریٹر کے اندر ایک بلٹ ان قباحت یہ ہے کہ پوری انوائرمنٹ کے اندر آپ کا پروگرام چل رہا ہے. سو پیچھے آپریٹنگ سسٹم, اس کے آگے انٹرپریٹر, اس کے آگے آپ کا پروگرام. سو پروگرامز کی ناٹ رن ود دا سیم اسپیڈ اینڈ ایفیشنسی ود وچ کمپائلڈ پروگرامز کین رن. دا ادر ایشو دیٹ کمز ان از کہ جی کیونکہ انٹرپریٹر لائن بائی لائن کوڈ کو ایکسیکیوٹ کرتا ہے, وہ پوری تصویر نہیں حاصل کرتا, یہ پورا پروگرام کیا کر رہا ہے یا اگلی لائن پہ کیا آئے گا. ایز اے ریزلٹ اٹ کی ناٹ آپٹیمائز. یہ ہم جب کمپائلرز کی تھوڑی بات کریں گے, اور ایکچولی تو جب آپ کمپائلرز کا کورس پڑھیں گے تو پھر آپ کو آپٹیمائزیشن کے بارے میں بہت بتایا جائے گا کہ جی پروگرام آپ نے تو لکھ دیا, اب کمپیوٹر اس کو ایفیشینٹلی یا تیز طریقے سے ایکسیکیوٹ کرنے کے لیے پیچھے ٹرکس کیا کرتا ہے, وہ سارا کمپائلر تھیوری میں آئے گا. سو انٹرپریٹرز آر سلو بٹ دے آر کنوینئنٹ اینڈ دے کین کوئکلی الاؤ یو ٹو ڈیبگ دا کوڈ. اب آ جائیں کمپائلرز کی طرف. Compiler is the second way of translating a program from English-like languages, جو کہ ہم پڑھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں, into a language that the computer can understand. Compiler اور انٹرپریٹر کا فرق یہ ہے کہ کمپائلر پہلے پورے پروگرام کو اٹھا کے ایک وقت میں اس کو مشین لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر دیتا ہے. اب پلسز اینڈ مائنسز کیا ہیں؟ کمپائلر کے ساتھ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, وہ کیونکہ پورے پروگرام کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, جہاں پہ غلطی آئے گی, جہاں پہ سنٹیکس ایرر آئے گا, وہ کمپائلر وہیں رک جائے گا, کوئی مشین کوڈ جنریٹ نہیں کرے گا. انٹرپریٹر جو ہے وہ پہلے ساری لائنیں ایکسیکیوٹ کرتا جائے گا اور جس لائن پہ غلطی ہوگی وہاں آ کے رک جائے گا. سو کمپائلر جو ہے اس کو ایک کریکٹ, سنٹیکٹیکلی کریکٹ پروگرام چاہیے بفور اٹ کین پروڈیوس مشین کوڈ. دیکھیں اگین آئی ایم ہائی لائٹنگ کہ سنٹیکٹیکلی کریکٹ, لاجیکلی کریکٹ کی ابھی میں نے بات نہیں کی. وہ کمپائلر نہیں ڈٹرمن کر سکتا کہ جی آپ کا لاجک ٹھیک ہے کہ نہیں, وہ تو آپ خود ٹیسٹ کریں گے اور رن کریں گے تو پھر پتہ چلے گا. سو انٹرپریٹرز بھی ہیں, کمپائلرز بھی ہیں, ہم کمپائلر استعمال کریں گے. اس کے بعد این امپورٹنٹ ٹول اینڈ اے پروگرامر بیٹر نو ہاؤ ٹو یوز دیٹ ٹول. وہ ٹول ہے ڈیبگنگ کے لیے. بگز کا تو اب تو آپ کو پتہ ہے, وہ کمپیوٹر ایررز یا لاجیکل فلاز یا سنٹیکس ایررز جو ہمارے سے پروگرام میں رہ جاتے ہیں, اور ان کو ہم ٹھیک کرنے کے لیے جو ایکشن پرفارم کرتے ہیں اس کو ہم ڈیبگنگ کہتے ہیں. تو اسپیشل پروگرامز بنائے گئے ہیں, اور آپ کی جو ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ ہوگی جو آپ استعمال کریں گے اس میں بھی ڈیبگر موجود ہے, جو آپ کو یہ الاؤ کرتا ہے کہ جی پروگرام کو چلایا جائے, کسی ایک جگہ پہ اس کو روک لیا جائے اور پھر دیکھا جائے کہ جی جو ہمارے ویریبلز بیچ میں تھے, ایکس تھا, وائی تھا, زیڈ تھا, بندے کا نام تھا, اس کی سیلری تھی, ایٹسٹرا, ان کی اس وقت کمپیوٹر کی میموری میں ویلیوز کیا ہیں, اس ویلیو کو انٹریکٹیولی چینج کر لیں, اس کو آگے پیچھے کر لیں اور پھر باقی کا پروگرام چلا لیں. سو اٹس اے ویری ویری پاورفل ٹول. آبویسلی وہی بات کہ جی پاورفل ہے تو کمپلیکس بھی ہوگا, سو تھوڑا سا سیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے. کمپائلر جو ہے وہ سنٹیکس ایررز نکال دے گا, لاجک ایررز کو ٹریس کرنے کے لیے آپ کو ڈیبگر کی ضرورت پڑتی ہے. اچھا, اب ہم نے پروگرام لکھ لیا, کمپائل کر لیا, ٹھیک ہے, اور ہوپ فلی سمجھا کہ جی یہ لاجیکلی بھی کریکٹ ہے. کیا پروگرام جو ہم نے لکھا وہ اکیلا چل سکتا ہے؟ کئی دفعہ یہ اکیلا نہیں چل سکتا. بہت ساری اس کے اندر
اور روٹینز یا فنکشنز یا سب پروگرامز کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ کمپیوٹر ان کو اس پروگرام کے ساتھ اکٹھا کرے تو پھر ایک پراپر ایکسیکیوٹیبل پروگرام بن سکے گا. یہ جو باقی روٹینز ہیں جن کو ہم اکٹھا کر کے اپنے پروگرام کے ساتھ بنا کے ایکسیکیوٹیبل بناتے ہیں, اس پروسیس کو ہم لنکنگ کہتے ہیں. سو دیٹ از پریٹی آبویس کہ جی لنک کرنا پروگرامز کو جو ہے وہ ہمارا لکھا ہوا پروگرام اور اپنی سپورٹ روٹینز کے ساتھ لنک کر کے ایک چلنے والا یا ایکسیکیوٹیبل پروگرام بنتا ہے. فائنلی اب یہ پروگرام جو ہے ایکسیکیوٹیبل یہ ڈسک پہ بیٹھا ہوتا ہے. اس کو ایکسیکیوٹ کرنے کے لیے پہلے تو تھا ایکسیکیوٹیبل بنانے کے لیے یا ایکسیکیوٹیبل تیار کرنے کے لیے لنکنگ کی. اب اس کو ایکسیکیوٹ کرنے کے لیے پہلے اس کو میموری میں لانا ہے اور میموری میں لا کے خاص جگہ پہ لے جا کے پھر پروسیسر کو کہنا ہے کہ جی یہ پہلی انسٹرکشن ہے, یہاں سے کام شروع کر دو. وہ پروسیس جو ہے وہ لوڈنگ کہلاتا ہے. سو لنکرز اور لوڈرز یہ سارے آپ کی پروگرامنگ انوائرمنٹ کا حصہ بن جاتے ہیں اور یہ سسٹم سافٹ ویئر کیٹیگری میں آتے ہیں. آف کورس ہم زندگی کچھ اپنی آسان بھی بنانا چاہتے ہیں, کچھ چیزیں انویزیبل ہو جاتی ہیں ہمارے لیے. اگر یونکس میں بیٹھ کے ہم کام کریں تو صرف پروگرام کا نام کمانڈ پرومپٹ کے اوپر آپ نے دے دیا, انٹر دبایا, وہ پروگرام چلنا شروع ہو جائے. یعنی لوڈر پیچھے چپ کر کے چل گیا, آپ کو کوئی لوڈر بلانے کی ضرورت نہیں رہی. آج کل کے زمانے میں کیونکہ ایک اور چیز آ گئی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ. یہ جو ہیں انوائرمنٹس ان کو ہم IDE فار شارٹ انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ وہ کہتے ہیں. IDEs جو ہیں ان کے اندر ایڈیٹر بھی موجود ہے, کمپائلر بھی موجود ہے, ڈیبگر بھی موجود ہے, لنکر بھی موجود ہے, لوڈر بھی موجود ہے. سارا کچھ ایک انٹرفیس کے تحت آپ کو مہیا کر دیا جاتا ہے. وہی بات, فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے. فائدہ یہ ہے کہ جی کوئی کمانڈ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پروگرام لکھو, بیچ میں سے ہی کمپائل کرو, چلا لو. نقصان یہ ہے ٹپیکلی یہ انوائرمنٹ بڑی کمپلیکس ہو جاتی ہے. یعنی اتنے سارے بٹنز ہوتے ہیں, مینیو آئٹمز ہوتے ہیں, بہت چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہم نے جو آپ کے لیے انوائرمنٹ چوز کی ہے وہ ایک اسی طرح کی ہی انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ ہے. چوز کرنے کا وجہ یہ تھی کہ جی آپ کیونکہ جب ریئل ورلڈ میں جائیں گے ایز پروفیشنل پروگرامرز 99 آؤٹ آف 100 ٹائمز آپ کو انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ میں کام کرنا پڑے گا. سو کیوں نہ ہم پہلے دن سے ہی ایسی انوائرمنٹ میں کام کرنا شروع کر دیں. ساتھ یہ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ جو آپ کو مہیا کی جا رہی ہے یہ پبلک ڈومین سافٹ ویئر ہے. سو یو کین ایزیلی ڈاؤن لوڈ اٹ فرام دا انٹرنیٹ اینڈ انسٹال اٹ آن اینی کمپیوٹر یو ہیو. اس طریقے سے آپ گھر پہ کام کر رہے ہوں, اپنے ورچوئل کیمپس میں کام کر رہے ہوں, کہیں پہ بھی کام کر رہے ہوں, آپ لیگلی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور یہ کافی پاورفل انوائرمنٹ ہے. اب ایک چیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ جناب یہ پورا پروسیس جو ہے نا پروگرام کا لکھنے کا اور پھر چلانے کا, یہ کیسے آگے پیچھے چلتا ہے اور کہاں پہ یہ جو فائلیں ہیں یہ کہاں سٹور کی جاتی ہیں اور ان کو ہم استعمال کیسے کرتے ہیں. سب سے پہلا کام جو ہے وہ ہے پروگرام کا لکھنا, وہ ایڈیٹر ہم استعمال کرتے ہیں. سو اگین آپ کی IDE کے اندر ایڈیٹر بلٹ ان ہے, آپ اس کے اندر ہی کام کریں گے. جب ایڈیٹر کا کام ختم ہوتا ہے یعنی آپ نے پروگرام ٹائپ کر لیا تو آپ اس کو سیو کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, سیو مینس اس کو ڈسک پہ لکھ دیا. جیسے آپ کو معلوم ہے جب آپ ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں یہی سارا آپ کا کام ریم یا رینڈم ایکسیس میموری میں موجود ہوتا ہے. ریم جو ہے وہ والیٹائل ہے, اگر بجلی چلی جائے تو آپ کا کام ضائع ہو جائے گا. سو چھوٹی سی کہانی, وہی بات کہ جب ہم یوزر انٹرفیس اور فرینڈلینس کی بات کر رہے تھے اور یوزرز کی وزڈم کی بات کر رہے تھے, دا سیکریٹری اگین اسٹارٹس ٹائپنگ اے لیٹر, پورا لیٹر ٹائپ کر کے کہتی ہے کہ ہاں اب میں کمپیوٹر بند کر دوں تو میرا کام سیو ہو گیا, رائٹ. اینڈ یو ہیو ٹو شاؤٹ اینڈ سے ہے ویٹ پہلے اس کو ڈسک کے اوپر لکھ لو پھر یہ سیو ہوگا, ادروائز کمپیوٹر آف کیا تو کام ضائع ہو جائے گا. سو بیک ٹو پروگرامنگ, جب ہم نے پروگرام لکھا تو اس کو پہلا کام کریں سیو کر دیں. ہماری انوائرمنٹ ہاسٹائل ہے, بیسٹ جگہ پہ بھی چلے جائیں بجلی فیل ہو جاتی ہے. سو کام کرتے کرتے اوکیجنلی سیو کر دینا ایک اچھی عادت ہے. ایڈیٹر کے بعد ایک اور کام آتا ہے اس کے اندر, وہ آتا ہے پری پروسیسنگ کا. پری پروسیسنگ انفارچونیٹلی ایک تھوڑا سا کمپلیکس ٹاپک ہے. سو ہم استعمال تو اس کو آج بھی کریں گے اور پہلے دن سے کرنا شروع کر دیں گے, لیکن اس کے بارے میں بات ہم کورس کے اخیر پہ جا کے کریں گے کہ جناب اس میں اور کیا کچھ کہا جا سکتا ہے.
تھوڑا سا آپ کو ہنٹ دیتا چلوں، پری پروسیسر خاص طور پہ سی لینگویج میں ایسی ایک فیسلٹی ہے جس کے تحت آپ کا سی پروگرام بالکل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نظم لکھے. آپ ایک پوئم لکھیں جو پڑھنے والوں کو پوئم ہی نظر آئے، لیکن چلائیں تو وہ ایکچوئل پروگرام ہو، شاید وہ کوئی پیرول ہی کیلکولیٹ کیوں نہ کر رہا ہو. اس کے بعد آپ نے پروگرام لکھا، اس کو سیو کر دیا، وہ پری پروسیسر سے گزرنے کے لیے ڈسک سے اٹھا، میموری میں آیا، پری پروسیس ہوا، اس کے ساتھ اور چیزیں ایڈ ہوئیں، کمپائلر میں چلا گیا، کمپائلر نے جو اپنی آؤٹ پٹ فائل بنائی ڈسک پہ لکھ دی. ساتھ ساتھ کام سیو ہوتا جا رہا ہے. کمپائلر کی آؤٹ پٹ فائل جو ہے ڈسک سے اٹھائی، وہ لنکر نے استعمال کی، لنکر نے اس کے اندر جو لائبریری روٹینز ہیں جو کہ اس کو چلنے کے لیے ضرورت ہے ان کو ان میں شامل کیا، اور شامل کر کے ایک ایکسیکیوٹیبل فائل ہے وہ بھی ڈسک پہ لکھ دی. تو آپ کی جو ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ ہے کچھ جو ہے وہ اسٹیپس کو ہائڈ کرے گی، لیکن کچھ جگہ پہ آپ سے پوچھے گی یہ کہاں لکھنا ہے پروگرام، اس کا نام کیا ہے، ایکسیکیوٹیبل فائل کا نام کیا ہوگا. وہ آپ ڈسک پہ سیو کرتے جائیں گے، اور اس کے بعد اس کو ایکسیکیوٹ کرنا یا ڈیبگ کرنا وہ بھی اسی پروسیس کا حصہ ہے، وہ IDE کے تھرو ہی آپ کو ملے گا. آج کا جو باقی کا لیکچر ہے وہ اب ہم کمپیوٹر پہ بیٹھ کے لیب میں اس کا استعمال کریں گے، اور یہی آپ کو جو آپ کی ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ ہے اس کو انٹروڈیوس کریں گے، اور اس کے روڈیمنٹری سٹیپس آپ کو بتائیں گے، کیسے فائل بنانی ہے، کیسے پروگرام لکھنا ہے، کیسے اس کو سیو کرنا ہے، کیسے کمپائل کرنا ہے، کیسے چلانا ہے. یہ ساری چیزیں ہم وہاں پہ ڈسکور کریں گے. ساتھ ساتھ جو ہے ہم ایک امپورٹنٹ چیز کا بھی ذکر کریں گے، وہ ہے کمانڈ پرومپٹ کا، کہ آج کل آپ کے سارے کمپیوٹرز جو ہیں وہ اگر مائکروسافٹ ونڈوز پہ چل رہے ہیں تو وہی گرافیکل یوزر انٹرفیس استعمال کر رہے ہیں. ماؤس ہے اور کی بورڈ ہے، لیکن آپ ڈائریکٹلی کمپیوٹر کو کمانڈ نہیں لکھتے. ہاں ایک جگہ پہ کمانڈ بھی لکھ سکتے ہیں، وہ رن کے سٹارٹ اور رن کے ساتھ، لیکن ہم اب بات کر رہے ہیں جو پرانے زمانے والی کمانڈ پرومپٹ تھی کہ جی ونڈوز کے اندر سے ہی آپ ایک ڈبہ کھول لیتے ہیں، کالا اسکرین آ جاتا ہے، اس کے اندر سی یا کچھ ایسی چیز لکھی ہوتی ہے اور وہاں پہ آپ کمانڈ دے سکتے ہیں. کیونکہ ہم سی لینگویج اور اس کی پروگرامنگ پہ زور لگانا چاہتے ہیں، اس وقت ہم گرافیکل انٹرفیس اور گرافکس پروگرامنگ کے بارے میں زیادہ اٹینشن پے نہیں کریں گے. So most of your programs, if not all of your programs, will be running from the command prompt. So it will be necessary for you to learn something about how to type things at the command prompt. It's very simple. It's easier than trying to master a complex interface. So ab let us stop here for the moment and switch to the lab session, jahan pe hum dev C++, which is your development environment, and دا کمپیوٹر اٹ سیلف، اس کی اسکرین کی مدد سے آپ کو باقی اسٹیپس کے بارے میں انٹروڈکشن دیں. آئیے تو اب ہم اپنی ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ یعنی ڈیو C++ کے بارے میں بات کرتے ہیں اور کمپیوٹر پہ دیکھتے ہیں اس کی شکل صورت کیا ہے اور اس کو استعمال کس طرح کیا جاتا ہے. ڈیو C++ ہے کیا؟ ایک فلی فیچرڈ گرافیکل انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ ہے، اور اس کے ذریعے ہم ونڈوز پروگرامز بھی بنا سکتے ہیں یا کنسول بیسڈ C++ پروگرامز بھی بنا سکتے ہیں. یہ بلڈ شیڈ سافٹ ویئر ایک کمپنی ہے، وہ یہ اس کو پبلش کرتے ہیں، لیکن یہ ہے فری ویئر. ان ادر ورڈز اس کے لائسنس کے لیے آپ کو پے نہیں کرنا پڑتا، لیکن یہ کاپی رائٹڈ سافٹ ویئر ہے، اور کاپی رائٹ کا مطلب یہ ہے کہ جی آپ اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے آتھر کی اجازت کے بغیر. تو شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ پہلے اس کو اپنے کمپیوٹر پہ انسٹال کر کے دیکھتے ہیں کہ جی انسٹالیشن کس طرح کی جاتی ہے. آپ کو انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ آپ کے پی سیز کے اوپر یہ پری انسٹالڈ آپ کو ملے گا آپ کے کیمپس کے اندر. ہاں اگر آپ گھر پہ انسٹال کرنا چاہیں تو آپ بلڈ شیڈ سافٹ ویئر کی سائٹ پہ چلے جائیں، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے کمپیوٹر کے اوپر بھی انسٹال کر سکتے ہیں. اس وقت میں نے کیا یہ ہے کہ یہ ایک فولڈر جس کا نام ڈیو CPP ہے ڈیسک ٹاپ پہ رکھا ہوا ہے. اس کے اندر ان انسٹالڈ جو ہے ہمارے پاس جو ڈیو CPP ہے وہ ان انسٹالڈ پڑا ہوا ہے. تو اس کو کھولتے ہیں، اس کو رائٹ کلک کر کے میں ایکسپلور کر لیتا ہوں تو مجھے اس کے اندر فائلیں نظر آ جاتی ہیں. یوزلی ونڈوز کے سیٹ اپ پروگرامز جو ہیں ان کا نام بھی وہی ہوتا ہے، setup.exe آپ کو نظر آئے گا. اس کو ڈبل کلک کر لیں یا جیسے میں نے سلیکٹ کیا ہے سلیکٹ کر کے انٹر دبا دیں تو یہ پروگرام چل پڑتا ہے. میں اس کو ڈبل کلک کر کے چلاتا ہوں. میں نے ڈبل کلک کیا تو یہ ڈیو C++ ورژن 4 کا سیٹ اپ پروگرام چلا ہے. سب سے پہلے یہ آپ کو اپنا لائسنس جنرل پبلک لائسنس دکھاتا ہے. یوزلی اس کے اندر کافی کچھ لکھا ہوتا ہے کہ جی آپ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے.
لیکن بیسیکلی یہ فری سافٹ ویئر ہے. کیونکہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے ڈو یو ایکسیپٹ آل ٹرمز, ہم کہتے ہیں یس. آگے چل پڑیں. اب اس کے اندر انسٹالیشن آپشنز آتی ہیں کہ جی ٹپیکل, کمپیکٹ, کسٹم. آپ اس وقت ٹپیکل لیجئے بیکاز دس از ریکمینڈیڈ فار موسٹ یوزرز. ہاں, ڈیسٹینیشن ڈائریکٹری یہ کہہ رہا ہے C:\\def-C++. اس کو میں چینج کر دیتا ہوں. میں کہتا ہوں اس کے لیے یہاں پہ سلیکٹ کر کے میں چینج کر کے میں کہہ دیتا ہوں کہ جی dev-cpp مجھے ڈائریکٹری چاہیے. یہ سمجھ لیں ونڈوز کا فولڈر ہے جس میں یہ انوائرمنٹ جو ہے یہ انسٹال ہوگی. اب میں اوکے دباتا ہوں تو یہاں سے نیکسٹ. کئی دفعہ اگر یہ فولڈر آپ کے کمپیوٹر پہ نہ بنا ہو تو کمپیوٹر پوچھ لے گا کہ جی یہ فولڈر کریٹ کرنا ہے. یو شوڈ آنسر یس اینڈ دین یو کین پریس نیکسٹ. اس کے بعد یہ فائلیں انسٹال ہو رہی ہیں. آج کل کے کمپیوٹرز بہت تیز ہیں, جلدی سے انسٹال کر دیتے ہیں. تو لیٹس جسٹ ویٹ while it is installed. In the meantime میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جی کمپیوٹر کے لیے کیا کچھ ہونا لازمی ہے. ریکمینڈڈ کانفیگریشن جو ہے وہ تو ہے کہ جی ونڈوز 98 ہو یا NT ہو یا ونڈوز 2000 ہو. آپ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت یہ آپ نے آئیکونس کریٹ کر رہا ہے اپنے ایک فولڈر کے اندر, یہ اسٹارٹ مینیو کے اندر کریٹ کر رہا ہے. یہ بعد میں ہمیں نظر آئیں گے. اور ساتھ ونڈوز کے علاوہ 32 MB ریم ہونی چاہیے, کم از کم 233 MHz انٹیل کمپیٹیبل CPU. یہ ریکمینڈڈ ہے, کم از کم نہیں کہنا چاہیے. اینڈ 45 MB آف فری ڈسک اسپیس. کئی دفعہ ذکر ہوا ہے آج کل کے پروگرامز بہت موٹے ہو چکے ہیں, یعنی 45 MB اس کو فری ڈسک اسپیس چاہیے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ڈسک جو ہیں وہ اب گیگا بائٹس میں چلی گئی ہیں تو 45 MB کوئی بڑی چیز نہیں لگتی. لیکن ساتھ اس کی منیمم جو ہے نا کنفیگریشن وہ ہے ونڈوز 95, 8 MB ریم, 100 MHz CPU ہونا چاہیے اور 30 MB فری ڈسک اسپیس. یہ چل جاتا ہے. ان دا مین ٹائم آپ دیکھیں گے کہ جی پروگرام کی انسٹالیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے. فنش دبانے سے سیٹ اپ کمپلیٹ ہو جائے گا. جہاں پہ میں نے چلایا تھا جس فولڈر سے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے, لیکن اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے تو ہم اس کو بند کر دیتے ہیں. اب dev-C++ کو چلانے کے لیے اسٹارٹ مینیو میں جائیں, پروگرامز میں جائیں. پروگرامز میں کافی لسٹ ہے پروگرامز کی. اس کمپیوٹر کے اوپر بہت کچھ انسٹالڈ ہے, شاید آپ کے کمپیوٹر پہ کم ہو, لیکن یہاں پہ دیکھیں تو یہ dev-C++ نظر آ گیا. جیسے ہی میں dev-C++ کے گیا تو اس کے سائڈ پہ یہ سب مینیو کھل گیا ہے جس میں کافی ساری آپشنز ہیں. ڈیبگر ہے, ہیلپ فائل ہے, dev-C++ ہے, یہ یعنی ہماری جو ورکنگ انوائرمنٹ ہے. یہ GDB ڈیبگر کی ہیلپ ہے. ڈیبگر ہم تفصیل سے بعد میں کور کریں گے. لائسنسز کا ریڈ می, کوئی آخری منٹ پہ چینجز ہوں تو یوزلی ایسی فائل کے اندر ہوتے ہیں. اسٹینڈرڈ ٹیمپلیٹ لائبریری ہمارا اس کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے اس وقت. ٹوٹوریل بھی دیا ہوا ہے dev-C++ کے بارے میں, تو آپ اپنے طور پہ ٹوٹوریل ضرور ایکسپلور کیجئے گا. اس وقت کے لیے ہم dev-C++ کو سٹارٹ کرتے ہیں. یہ والی مینیو چوائس لی اور اس پہ کلک کر دیا. یہ dev-C++ چل پڑا ہے. اس میں دیکھیں گے تو جو مین پینز ہیں یہ 1, یہ 2 اور یہ 3 حصوں میں اسکرین ڈیوائڈ ہوا ہوا ہے. سب سے امپورٹنٹ حصہ یہ والا ہے, نیچے والا, جس میں لائن, یونٹ اور میسج کے ٹائٹلز ہیں 3 کالمز کے اوپر. جب ہم پروگرام لکھتے ہیں اور اس کو کمپائل کرتے ہیں تو اگر اس میں کوئی مسٹیک ہو یا کوئی ایرر ہو تو وہ میسیجز اس جگہ پہ نظر آئیں گے. یہ لسٹ لمبی چوڑی بھی ہو سکتی ہے, لیکن کیونکہ اس کے ساتھ لائن نمبر دیا ہوتا ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جی کہاں غلطی ہے اور اوپر جا کے پروگرام کو ٹھیک کر لیں. فار دا مومنٹ بہت سارے آئیکونز ہیں یہاں پہ, اوپر کافی سارے مینیوز ہیں, مینیوز بھی لمبے چوڑے ہیں. گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اس وقت 2-3 چیزیں چاہیے اور ان سے ہم اپنا کام چلا لیں گے. لیکن میں آپ سے ضرور کہوں گا کہ جی آپ اپنے طور پہ اس کو خوب ایکسپلور کریں اور اس کے فیچرز دیکھیں کہ کیا کیا ہیں. اس وقت کے لیے ہم ایک نیا پروجیکٹ سٹارٹ کرتے ہیں یا ایک نئی سورس فائل. یہ آئیکن جو ہے اس پہ ماؤس لا کے چھوڑیں تو یہ دکھا دیتا ہے کہ جی نیو سورس فائل. ادروائز آپ یہاں سے فائل سے بھی جا سکتے ہیں. یہاں سے مینیو میں دیکھیں تو پھر نیو سورس فائل کی آپشن آئی ہوئی ہے. یاد ہوگا کہ سورس فائل یا سورس کوڈ اس کو کہتے ہیں جو ہم لکھتے ہیں, یعنی سی لینگویج میں لکھیں گے یا جو بھی انگلش لائک پروگرامنگ لینگویجز ہوتی ہیں
ان کا جو اوریجنل کوڈ جو ایز ہیومن بینگس ہم ٹائپ کرتے ہیں اس کو ہم سورس کوڈ کہتے ہیں. سو ہم کہتے ہیں نیو سورس فائل. تو ہمارے پاس یہ ایک اوپن مینیو بلکہ ایک انٹائٹلڈ پروگرام آ جاتا ہے. اوپر اس کا آپشن جو کیپشن ہے وہ دکھا رہا ہے کہ جی انٹائٹلڈ 1 اس پروگرام کا نام ہے, اور کچھ چیزیں C++ نے پہلے سے ہمارے لیے لکھ دی ہیں. میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ شارپ انکلوڈ iostream.h ہم استعمال کرتے ہیں فار انپٹ اینڈ آؤٹ پٹ. یہ ہم C++ کا انپٹ آؤٹ پٹ سسٹم استعمال کر رہے ہیں. پھر یہ ایک اور لائن ہے انکلوڈ اسٹینڈرڈ lib.h, اس کو ہم استعمال نہیں کریں گے. سسٹم پاز ابھی ان چیزوں کی بات نہیں کرتے, ابھی میں فائل کو بند کر دیتا ہوں کیونکہ ہم ابھی اس کو استعمال نہیں کرنا چاہتے. جب میں بند کرنے لگا ہوں تو اس نے کہا کہ جی اس کے چینجز سیو کرنے ہیں. میں کہتا ہوں نہیں. اس وقت ہم ڈیو C++ کے انوائرمنٹ کو کنفیگر کرنا چاہ رہے ہیں. اس میں آپ یہاں پہ جائیں, وہ ہے آپشنز کا مینیو. آپشنز مینیو کے اندر جا کے آپ دیکھیں گے تو 2 میجر آپشنز نظر آ رہی ہیں. پہلا ہے کمپائلر آپشنز اور دوسرا ہے انوائرمنٹ آپشنز. سب سے پہلے تو ہم جاتے ہیں کمپائلر آپشنز میں. ایز یوزول بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی, اس سے کوئی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نیچے جو ڈائریکٹریز دی ہوئی ہیں, فولڈرز ہیں جس میں ڈیو CPP نے اپنی فائلیں لکھی ہیں, ہم ان کو بالکل چینج نہیں کریں گے کیونکہ یہاں پہ پروگرام انسٹال ہو چکا ہے. اس وقت آپ سیدھا چلے جائیں لنکر والے ٹیب کے اوپر, اور یہاں پہ دیکھیں گے تو یہ 4 چیک باکسز بنے ہوئے ہیں. اس میں سے صرف ہمیں دوسرا والا چاہیے, جنریٹ ڈیبگنگ انفارمیشن. اس کو ایک دفعہ چیک کر دیں اور اس کو اوکے کر دیں. یہ ڈیبگنگ انفارمیشن کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں اگر ہم پروگرامز کو ڈیبگ کرنا چاہیں, یعنی ان میں ایررز ڈٹرمن کر کے ٹھیک کرنا چاہیں, تو وہ انفارمیشن ڈیبگر کو مل سکے گی. اگر یہ ہم چیک نہیں کرتے اس باکس کو تو پروگرام جو ہے وہ اسٹرپ ہو کے بنتا ہے, یعنی ایکسیکیوٹیبل فائل جو کمپیوٹر نے چلانی ہے اس میں کوئی ایکسٹرا انفارمیشن نہیں ہوتی جس سے ہم ٹریس بیک کر سکیں کہ غلطی کہاں پہ ہوئی تھی. سو اٹ از یوزفل ایٹ لیسٹ فار ڈیولپمنٹ کہ جو ڈیبگنگ انفارمیشن ہے وہ انکلوڈ کی جائے. تو آپ اس کو چیک کر دیجئے اور پھر اوکے دبا دیں. دوسری چیز, ہم انوائرمنٹ آپشنز کو سلیکٹ کرنا ہے. یہاں پہ انوائرمنٹ آپشنز کے اندر باقی چیزیں آپ ابھی چھوڑ دیں, لیکن ڈیفالٹ ڈائریکٹری جو ہے اس میں پروبیبلی ہم اپنے پروگرامز جو بھی لکھیں وہ ایک خاص جگہ پہ سٹور کرنا چاہیں گے. تو میں چاہوں گا کہ جی ہم اپنی کوئی فولڈر کریٹ کر لیں ونڈوز کے اندر, اور وہ فولڈر کریٹ کر کے اس کے اندر ہمارے پروگرامز پڑے ہوں. ادروائز یہ مائی ڈاکیومنٹس میں لے جاتا ہے پروگرام کو, اور مائی ڈاکیومنٹس جو فولڈر ہے ونڈوز کا اس میں اور بہت ساری چیزیں پڑی ہوتی ہیں, اور وہاں پہ پھر کنفیوژن ہو جائے گا کہ جی ہمارا پروگرام کدھر گیا اور کہاں نہیں ہے. سو یہاں پہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی لیٹس سے کہ جی C:\my progs. اب پرابلم یہ ہے کہ جی یہ ایگزسٹ کرتی ہے ڈائریکٹری کے نہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو ڈائریکٹریز اور فولڈرز کا کانسیپٹ آتا ہوگا, لیکن ابھی تھوڑی دیر میں اس کی بھی بات کر لیتے ہیں جو ونڈوز کے ایکسپلورر سے آپ کو فولڈرز نظر آتے ہیں. اگر میں اس کو اوکے کہتا ہوں تو یہ ہمارا آپشن سیٹ ہو گیا. اس کے علاوہ ہم انوائرمنٹ کے اندر میں ریکمینڈ یہ 2-3 اور چیزیں آپ کو کروں گا کہ ایڈیٹر میں جائیں, اور ایڈیٹر میں جا کے یہ ٹیبز ٹو اسپیسز آپ بے شک ان چیک کر دیں تاکہ ٹیبز جو ہیں وہ ٹیب ہی رہیں, یعنی سنگل کیریکٹر رہے فائل کے اندر. اور پھر یہ آپ کے پاس مسلینیس کے اندر یہ دیکھیں کچھ ڈیفالٹ کوڈ نظر آ رہا ہے, لکھا ہوا ہے ڈیفالٹ کوڈ وین کریٹنگ نیو سورس فائلز. انٹرسٹنگ, یہ وہی کوڈ ہے جو کہ ابھی ہم نے نیو فائل کہا تھا تو ہمیں نظر آیا تھا. یہاں پہ آپ جو چیز ٹائپ کر دیں گے وہ ہر دفعہ آپ جب نیو سورس فائل سلیکٹ کریں گے وہ آٹومیٹیکلی آپ کے لیے ٹائپ ہوا ہوا ملے گا. کیونکہ ہم ابھی اس کو سمپل رکھنا چاہتے ہیں, میں یہ اسٹینڈرڈ lib.h والی لائن کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. یہ میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا اور میں نے ڈیلیٹ کا بٹن دبا دیا, یہ ختم ہو گئی. ایکسٹرا اسپیس بھی نکال دیتے ہیں, ایک اور دفعہ ڈیلیٹ دبا دیا, اور جو مین کے اندر چیزیں ہیں ان کو بھی میں نکال دیتا ہوں. یہ سلیکٹ کیا, ڈیلیٹ بٹن دبایا. اب کلین اینڈ سمپل جیسے ہم نے بھی بات کی تھی کہ جی شارپ انکلوڈ اینگل بریکٹ iostream.h اینگل بریکٹ اور پھر انٹ مین پیرنتھیسز اوپننگ بریس اور کلوزنگ بریس, یہ بس رہ جاتا ہے. یہ آٹومیٹیکلی ہمارے لیے ٹائپ ہو جایا کرے گا.
فار دا مومنٹ اگر ہم چاہیں تو یہ انٹ مین بھی انٹ نکال سکتے ہیں اس کے اندر سے, یہ بھی نکال دیتے ہیں. اوکے چلیں جی, انوائرمنٹ ہماری سیٹ ہو گئی. اب ہم جا کے اپنا پروگرام لکھ سکتے ہیں. چلیں ہم یہاں سے لیتے ہیں اس دفعہ نیو سورس فائل. اس کو میں نے آئکن کو کلک کیا تو اب دیکھیں کہ میرے پاس بالکل سمپل شارپ انکلوڈ iostream.h اور مین لکھا ہوا آ گیا. سو ہمیں یہ اب چیزیں ٹائپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سو لیٹس رائٹ آر فرسٹ پروگرام. یہاں پہ کرسر کو پوزیشن کر کے میں انٹر دباتا ہوں تو اس لائن پہ آ گیا. یہاں سے میں ٹیب دباتا ہوں. ٹیب کا کی جو ہے وہ آپ کے کی بورڈ پہ لیفٹ سائڈ پہ آپ کو ملے گی. ایک دفعہ دبایا, مجھے یہ انڈینٹیشن پسند نہیں آئی تو میں ایک اور دفعہ دبا دیتا ہوں. ہاں یہاں پہ ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم کہتے ہیں سی آؤٹ اوپس اور پھر لیس دین ڈبل کوٹیشن مارکس ویلکم ٹو ورچوئل یونیورسٹی ایکسکلیمیشن مارک بھی ڈال دیتے ہیں اپنے لیے. اینڈ کوٹیشن مارک سیمی کولن. یاد رکھیں سی کی ہر لائن سیمی کولن میں اینڈ کرتی ہے. ایوری سی اسٹیٹمنٹ مسٹ اینڈ ود اے سیمی کولن. فار دا مومنٹ دس از انف. وی ہیو ریٹن آور فرسٹ پروگرام. واٹ ڈو وی ڈو ود اٹ؟ ویل کسی وقت بھی ہم کام جب ایک اسٹیج پہ پہنچتا ہے, جیسے ایک پروگرام لکھ لیا گیا, پہلا کام جو آپ کو کرنا چاہیے وہ ہے کہ اس کو ڈسک پہ سیو کر لیں. تو اس وقت ہم اس کو سیو کرتے ہیں. سیو کے لیے بھی آئکن بنا ہوا ہے. ادروائز فائل سیو یونٹ ایز کا مطلب یہ ہے وہ آپ کو نام دینے کی اجازت دے گا. سو آئی کین جسٹ یوز دا آئکن سیو کرنٹ فائل. اب وہ کہتا ہے جی کہاں سے سیو کرنی ہے. میں کہتا ہوں جی مائی ڈاکیومنٹس میں مجھے نہیں چاہیے. میں نے تو اس کو کہا تھا سی مائی پروگرامس کے اندر, لیکن مائی پروگز یہاں پہ ہے نہیں فولڈر بنا ہوا. سو یہاں پہ دیکھیں ایک چھوٹا سا آئکن ہے جس پہ کونا ایکسپلوڈ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. شاید آپ کو ٹی وی پہ اتنا کلیئر نظر نہ آئے, لیکن اس کو پریس کرنے سے آپ نیا فولڈر یہیں پہ بنا سکتے ہیں. تو میں اس کو پریس کرتا ہوں, کلک کیا, اس نے ایک نیا فولڈر بنا دیا سی ڈرائیو کے اوپر, اور اس کو ہم نام دے دیتے ہیں مائی پروگز, جو ہم نے آپشنز میں بھی دیا تھا. پھر یہ پوچھ رہا ہے فائل نیم کہ جی کس نام سے سیو کرنا ہے. پہلے مائی پروگز کو ہم کھولتے ہیں, ڈبل کلک کیا وہ کھل گیا. میں یہاں سے اوپن بھی دبا سکتا تھا. اب سورس فائل کا نام دیں. میں اس کو کہتا ہوں ویلکم ڈاٹ سی پی پی اس کا نام بنے گا. آٹومیٹیکلی یہ ایکسٹینشن دے دے گا, لکھا ہوا سیو ایز ٹائپ سی پلس پلس سورس فائل. اس کو سی کی بھی ایکسٹینشن آپ دے سکتے ہیں, یہاں پہ نظر آ جاتا ہے, لیکن آسان یہ رہے گا کہ ہم سی پی پی کی ایکسٹینشن استعمال کرتے رہیں. سو میں نے اس کو سیو کر دیا. یہ ڈسک پہ لکھا گیا. اب اگر بجلی چلی جائے یا کمپیوٹر آف ہو جائے, یہ پروگرام پھر بھی سیوڈ ہے. جسٹ ٹو میک شیور اینڈ انشور دیٹ یہ ہوا ہے, میں اس کو بند کر دیتا ہوں. کلوز کا میں نے آئکن دبایا. اب میں کہتا ہوں اوپن فائل, لیٹس سے اوپن پروجیکٹ اور فائل. اب یہ دیکھیں ڈیفالٹ میں ہم نے C:\my progs رکھا تھا فولڈر, یہ آٹومیٹیکلی وہاں چلا گیا. وہاں پہ ایک فائل دکھا رہا ہے welcome.cpp. اس کو میں نے سلیکٹ کیا اور یہاں سے اوپن کیا, تو جو چیز ہم نے ٹائپ کی تھی وہ ہمارے سامنے پھر کھل کے آ گئی. اب ہم کیا کرنا چاہتے ہیں کہ جی ہم اس پروگرام کو کمپائل کرنا چاہتے ہیں اور پھر اس کو رن کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے بھی 2-3 طریقے ہیں کہ جی ایکسیکیوٹ کا مینیو آپ کے پاس موجود ہے. آپ ایکسیکیوٹ دبائیں اور یہاں پہ کمپائل بھی ہے اور رن بھی ہے, یا کمپائل اینڈ رن بھی ہے ایٹسیٹرا. چلیں فار دا مومنٹ صرف کمپائل کرتے ہیں. لیکن دیکھیں یہ آپ نے دیکھا آئکن جو بنا ہوا ہے گرین رنگ کا ٹک مارک لگا ہوا ہے. اگر یہاں دیکھیں تو آئکنز میں آلریڈی یہ بنا ہوا ہے, تو میں یہاں سے بھی کمپائل کر سکتا ہوں. تو اس کو میں کلک کرتا ہوں. یہ ایک ڈائلاگ باکس آیا اور اس نے اوپر لکھ دیا کمپائلیشن کمپلیٹڈ. پروجیکٹ فلانا ہے, ٹوٹل ایررز 0, یعنی ہم نے کوئی غلطی نہیں کی, نہ سنٹیکس میں نہ ٹائپنگ کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ساتھ اس نے بتا دیا کہ جی سائز آف دا آؤٹ پٹ فائل اتنے بائٹس بنا ہے. اس کے ساتھ ہمیں ابھی تو کوئی خاص غرض نہیں ہے. اب ذرا ایک انٹرسٹنگ چیز ہونے لگی ہے. لیٹ اس سی واٹ ہیپنز وین آئی پریس ایکسیکیوٹ. کچھ نظر آیا, میں پھر سے پریس کرتا ہوں.
آپ کو لگا ہوگا کہ آپ کے ٹی وی پہ نا پکچر جو ایک دفعہ فلکر کی ہے، وہ ایکچولی فلکر جو ہے وہ اس واسطے آ رہا ہے کہ یہ پروگرام چل جاتا ہے اور اتنی تیزی سے چلتا ہے کہ اس کی آؤٹ پٹ ہمیں نظر نہیں آتی. کیوں نظر نہیں آتی؟ کیونکہ یہ ڈاس موڈ پروگرام ہے یا کمانڈ پرومپٹ پہ چلنے والا پروگرام ہے. یہ ونڈوز کا پروگرام نہیں ہے جہاں پہ ایک سیپریٹ کوئی ونڈو کھلے اور اس کے اندر چلے. سو اس کی آؤٹ پٹ کو ہم دیکھیں کیسے. فار دا مومنٹ اس کو میں منیمائز کر دیتا ہوں ڈیو C++ کو، اور دیکھتا ہوں کہ جی ہمارے جو فولڈر تھا اس کو ہم مائی کمپیوٹر کو ایکسپلور کرتے ہیں. اس میں سی ڈرائیو کو ایکسپینڈ کرتا ہوں میں، اور یہاں پہ دیکھیں یہ میرا مائی پروگز فولڈر پڑا ہوا ہے. اس کو میں سلیکٹ کرتا ہوں تو رائٹ سائڈ پہ اس کے کانٹینٹس جو ہیں وہ نظر آ جاتے ہیں. ان کانٹینٹس میں یہ دیکھیں ایک تو ہے welcome.cpp، یہ پہلا آئکن، یہ وہ ہے جو سورس کوڈ ہم نے لکھا تھا. ساتھ اس کی ایک نئی فائل بن گئی ہے، وہ ہے welcome.exe. آئی ایم ناٹ شیور کہ آپ کو ٹی وی پہ یہ کلیئرلی آپ دیکھ سکیں گے، بٹ نن دا لیس اس کا آئکن بڑا کلیئر ہے. سمپل اسکوائر ڈبہ ہے. یہ سمپل اسکوائر ڈبہ جو ہے یہ ریپرزینٹ کرتا ہے کہ یہ پروگرام جو ہے یہ ونڈوز کا پروگرام نہیں ہے، یہ ایک اپلیکیشن ہے جو چل سکتی ہے لیکن یہ ڈاس موڈ میں چلے گی. تو اگین ٹو کنفرم میں اس کو اگر ڈبل کلک کروں تو پھر دیکھیں کہ جی وہی اسکرین کے اوپر ایک فلکر سا آیا اور پھر چلا گیا. تو اب اس کو کیسے چلایا جائے تاکہ ہم اس کو دیکھ سکیں. ویل پرانے زمانے میں تو ہمارے پاس ڈسک آپریٹنگ سسٹم ہوتا تھا جو کہ چلتا ہی کمانڈ پرومپٹ کے ساتھ تھا، جہاں پہ ہم کمانڈس کو ٹائپ کرتے تھے اور کمپیوٹر ان پہ ایکشن لیتا تھا. پھر ونڈوز 98 اور ونڈوز 2000 تک بھی اس کے اندر پیچھے ڈاس بیٹھی ہوئی تھی اور ہم کمانڈ پرومپٹ پہ جا سکتے تھے. جو نئی ورژنس ہیں ونڈوز کی لائک ونڈوز XP، اس کے اندر ڈاس کا جو حصہ ہے وہ مائکروسافٹ نے نکال دیا ہوا ہے، لیکن کمانڈ پرومپٹ پھر بھی چھوڑی ہے. سو لیٹ اس گو ٹو دا کمانڈ پرومپٹ. ہاؤ ڈو وی ڈو دیٹ؟ اسٹارٹ بٹن دبائیں، پروگرامز، ایکسیسریز. میرے کمپیوٹر کا مینیو بہت لمبا ہے، یہاں ایکسیسریز میں چلے گئے تو یہ چلتے چلتے یہاں کمانڈ پرومپٹ نظر آ گیا. یوزلی اسی جگہ پہ آپ کو ملے گا ونڈوز 2000 میں بھی اور XP میں بھی. تو کمانڈ پرومپٹ میں سلیکٹ کروں تو کلک کیا تو دیکھیں یہ ایک کالی سی ونڈو آ گئی، اوپر مائکروسافٹ ونڈوز 2000 جو اس کمپیوٹر پہ چل رہی ہے، اور C:\\greater سائن ہے، اور اس کے بعد ایک کرسر ہے جو کہ بلنک کر رہا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ ماؤس کا جو ہے آپ کو کرسر، ماؤس پوائنٹر وہ نظر تو آ رہا ہے لیکن وہ کرتا کچھ نہیں ہے. اس پہ یہ سفید ڈبہ سا اسکرین پہ چھوڑ دیتا ہے، لیکن اصل چیز یہ والا بلنکنگ کرسر ہے جو بتاتا ہے کہ جو کچھ میں ٹائپ کروں گا وہ کہاں جائے گا. انٹر دبائیں تو آپ دیکھیں گے کہ جی بس وہ سی پرومپٹ جو ہے، اس کو C:\\prompt کہتے ہیں یا سی پرومپٹ کہتے ہیں، وہی نظر آ رہی ہے. پرومپٹ اس واسطے کہتے ہیں کہ ان اے وے دا کمپیوٹر از ناؤ پرومپٹنگ یو ٹو گیو اے کمانڈ. اس وقت ہم ایک اسپیشل کمانڈ دیتے ہیں، بڑی سمپل ہے، CD، پھر اسپیس دے کے میں کہتا ہوں مائی پروگز. CD is shorthand for change directory. So let's change directory. تو آپ دیکھیں گے میں نے انٹر دبایا تو یہاں پہ پرومپٹ ہی بدل گیا، وہ کہتا ہے C:\\myprogs. So CD is a useful command to know کہ جی CD کے ساتھ آپ فولڈرز تبدیل کر سکتے ہیں کہ جی اس وقت آپ کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے بعد اس فولڈر میں ہے کیا، اس کے کانٹینٹس کو دیکھنا ہو تو جو ڈاس لیول پہ کمانڈ ہے وہ ہے dir، شارٹ فار ڈائریکٹری. dir لکھ کے میں انٹر دباتا ہوں تو یہ مجھے کچھ چیزیں دکھاتا ہے کہ جی والیوم فلانا ہے، اس کا سیریل نمبر یہ ہے، اور پھر ڈائریکٹری آف C:\\myprogs. اس میں 2 یہ انٹریز دکھا رہے ہیں جن کے آگے dir لکھا ہوا ہے. یہ ہمیشہ نظر آئیں گی سب ڈائریکٹری کے اندر، ہمارا ان کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے. نیکسٹ جو لائنیں ہیں وہ ہمارے پروگرامز ہیں. یہ دکھاتا ہے کہ جی کس ڈیٹ کو یہ کریٹ ہوا، اس کا ٹائم کیا تھا اور اس کا سائز کیا ہے. سو یہ 90 بائٹس کا پروگرام ہے اور اس کا نام جو ہے وہ welcome.cpp ہے. دس از این آرڈنری فائل. یہ اس وقت اس کمپیوٹر کی ڈیٹ اینڈ ٹائم سیٹ ہوئی ہے وہ نظر آ رہی ہے. دوسری لائن پہ یہ لکھا ہوا ہے welcome.exe. یہاں پہ اگر میں سمپلی ٹائپ کروں welcome.exe اور پھر انٹر کروں، یہ ہمارا ہے ایکسیکیوٹیبل پروگرام. تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. انٹر، او ہمارا پروگرام چل گیا.
لکھا ہوا ہے ویلکم ٹو ورچوئل یونیورسٹی. سو جو ہم نے سی آؤٹ والی اسٹیٹمنٹ لکھی تھی سی کے اندر وہ چل گئی ہے اور یہاں پہ اسکرین پہ اس کی آؤٹ پٹ ہمیں نظر آ رہی ہے. سو ویری سمپل, وی کین رن اٹ اگین. میں نے انٹر دبا دیا نیکسٹ لائن تاکہ تھوڑی سی اسپیس بن جائے. میں پھر کہتا ہوں ویلکم. اب دیکھیں مجھے ای ایکس ای کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کمپیوٹر صرف ای ایکس ای فائلوں کو یا کچھ اور ایکسٹینشنز ہیں جیسے .com ہے یا .bat ہے, اس طرح کی ایکسٹینشنز کو ریکگنائز کر کے چلاتا ہے. تو جب میں کہتا ہوں ویلکم تو یہ کرنٹ فولڈر کے اندر یعنی C:myprogs کے اندر دیکھے گا کہ جی ویلکم نام کی کوئی فائل ہے جس کے آگے .exe لگا ہوا ہے اور جو ملے گی اس کو یہ چلا دے گا. سو یہ میں انٹر دباتا ہوں تو یہ پھر پروگرام چل جاتا ہے. اٹ سیز ویلکم ٹو ورچوئل یونیورسٹی. سو we have successfully written and compiled and executed our very first program. Congratulations. But یہ جو تھا یہ کمانڈ پرومپٹ والا سلسلہ, اسٹارٹ پروگرامز, کمانڈ پرومپٹ اور پھر سی ڈی, اس کا کوئی آسان حل ہو سکتا ہے؟ ایک طریقہ ہے. Why don't we try doing that over here? آپ اس کو ایکسپیریمنٹ کیجیے گا. اگر آپ کو سمجھ آ گئی that will be very good. It will make life a lot easier. یہاں پہ ڈیسک ٹاپ پہ جا کے میں رائٹ کلک کرتا ہوں ماؤس کو تو میرے پاس کافی سارے آپشنز آتے ہیں. ون آف دیم از نیو. نیو کے اوپر پھر کئی ساری آپشنز ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے کہ میرے کمپیوٹر پہ کیا چیز انسٹالڈ ہے, لیکن ساتھ ایک آپشن آ جاتا ہے شارٹ کٹ. تو میں کہتا ہوں نیو شارٹ کٹ, کلک کیا تو میرے پاس یہ ایک کریٹ شارٹ کٹ کے نا ڈائلاگ باکس آ گیا ہے. نا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جی میں براؤز بٹن دبا کے کمپیوٹر سے سلیکٹ کروں کہ جی کون سا پروگرام چلانا ہے. جو پروگرام میں چلانا چاہ رہا ہوں وہ بذات خود ہے کمانڈ پرومپٹ والا پروگرام. جتنے یہ نئے کمپیوٹرز ہیں یعنی آپریٹنگ سسٹمز ونڈوز 2000 اور ونڈوز ایکس پی, اس میں کمانڈ پرومپٹ کے پروگرام کا نام ہے cmd.exe. تو یہاں پہ یہ ٹائپ کر دیں اور نیکسٹ کر دیں. ٹائپ اے نیم فار دس شارٹ کٹ, جو دل کرے آپ نام دے سکتے ہیں. لیٹس سے کمانڈ پرومپٹ اور کلک فنش ٹو کریٹ دا شارٹ کٹ. میں فنش کرتا ہوں تو دیکھیں یہ شارٹ کٹ بالکل اس طرح کی کالی ونڈو جو آنی تھی نظر, اس طرح کا ایک کالا آئیکن بن گیا ہے اور یہ اس کے نیچے کمانڈ پرومپٹ لکھا ہوا ہے اور یہ ڈیسک ٹاپ پہ رکھ دیا. اب اگر اس کو یہاں پہ میں ڈبل کلک کروں گا تو کمانڈ پرومپٹ چل جائے گی, لیکن ابھی کام کمپلیٹ نہیں ہوا. لیٹس رن اٹ اینڈ سی واٹ ہیپنس. دیکھیں یہ کسی اور ہی فولڈر میں گیا ہے, یہ گیا ہے C:\winnt فولڈر کے اندر, لیکن ہر کمپیوٹر پہ یہ ڈفرینٹ فولڈر میں جا سکتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ جائے مائی پروگز کے اندر. تو یہاں سے میں پھر اس کو رائٹ کلک کرتا ہوں, اس کا مینیو آ جاتا ہے, اس میں پراپرٹیز میں چلے گئے. پراپرٹیز میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں لیکن ہمارا صرف انٹرسٹ جو ہے وہ اس لائن سے ہے جہاں پہ لکھا ہوا ہے اسٹارٹ ان. تو اس پوری چیز کو سلیکٹ کر کے میں کہتا ہوں C:\myprogs اور اوکے کر دیتا ہوں. اب ہماری زندگی بڑی آسان ہو گئی. ہم ڈیو C++ میں جائیں, اپنا پروگرام لکھیں, اس کو کمپائل کریں, کمپائل ہو گیا, کنٹینیو دبا دیا, سیو ہوا ہے. ڈیو C++ کو بند کر دیں یا مینیمائز کر لیں. یہ مائنس سائن دبائیں گے تو مینیمائز ہو جائے گا, کراس دبائیں گے تو بند ہو جائے گا. میں اس وقت اس کو بند کر دیتا ہوں. کمانڈ پرومپٹ کو ڈبل کلک کرتا ہوں تو یہ اب مائی پروگز میں کھلے گا. یہاں پہ مجھے پتا ہے کہ کیا پروگرام پڑا ہوا ہے, نہ پتا ہو تو dir کیا, لسٹ آ گئی فائلوں کی, نظر آ گیا کہ آہا میرے پروگرام کا نام ہے welcome.exe. میں کہتا ہوں ویلکم اینڈ ولا ویلکم ٹو ورچوئل یونیورسٹی. ٹھیک ہے, آج کا لیسن ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں. آپ اب اس انوائرمنٹ کو اچھی طرح ایکسپلور کریں, نیو کے ساتھ نئی فائلیں بنائیں, نئے پروگرامز لکھیں, کمپائل کریں, ایکسیکیوٹ کریں. اگر آپ کے پاس کمانڈ پرومپٹ بنی ہوئی ہے, آئیکن یا شارٹ کٹ بنا ہوا ہے ڈیسک ٹاپ پہ, اس کو استعمال کر لیں, ادروائز اپنے لیے بنا لیں. ایز یوزول اس کو بند کرنے کے لیے یہاں پہ بھی آپ کے پاس کراس سائن ہے, لیکن اس کا بھی ایک شارٹ کٹ, آپ اگر ٹائپنگ اچھی جانتے ہیں تو ایگزٹ لکھ دیں, EXIT, اور یہ بند ہو جاتی ہے کمانڈ پرومپٹ. سو آج ہم نے آپ کو کمپائلر اور ہماری ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ کے بارے میں سب کچھ بتایا.
بہت سارے آئکنز ہیں، جیسے جیسے ان کی ضرورت پڑے گی ہم ان کو استعمال کرتے رہیں گے اور انٹروڈیوس کرتے رہیں گے. اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.